عمرے کی نیت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ حاجی جو کتاب پکڑتا ہے نا، اللہم انی ارید العمرہ فیسر، نیت کر لی. نیت تو دل کا ارادہ ہے. عربی پڑھنے سے نیت کیسے ہو گئی؟ حج عمرے کی نیت بھی زبان سے کرنا سنت ہے. نماز کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیا تھوڑی. لیکن حج عمرے کی کرنی بھی زبان سے ہی سنت ہے. کیسے کرو گے؟ 3 جملے ذہن میں رکھو. اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، ایک جملہ. آسان کر دے دوسرا جملہ. قبول کر لے تیسرا جملہ. ارادہ، آسانی، قبول. اگر یہ 3 جملے آپ نے یاد کر لیے اچھی طرح تو عمرے کی نیت کیسے کرو گے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. سمجھ بھی آئی میں کی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا مجھے بتائیے، سب کو عمرے کی نیت یاد ہو گئی؟ اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا، آسان کر دے، قبول کر لے. یہ میں نے عمرے کی نیت یاد کراتے نا ایک فائدہ آپ کو اور دے دیا. وہ کیا دیا ہے؟ پورے حج کی نیتیں میں نے یاد کرا دی. وہ کیسے یاد ہو گئی؟ آپ نے وہاں جا کے طواف کرنا ہے، طواف کی نیت کرنی پڑے گی. کیا کرو گے؟ اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. طواف کی نیت یاد ہو گئی. پھر صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. صحیح کی نیت کیا ہوگی؟ اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر آپ نے چاند کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت کرنی ہے. کیا نیت کرو گے؟ اے اللہ حج کا ارادہ کرتی ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر چاند کی 10 تاریخ کو آپ نے حج کا طواف زیارت کرنا ہے. کیا نیت ہوتی ہے؟ اے اللہ تیرے گھر کے حج کے طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر حج کی صحیح، اللہ میں حج کے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. پھر جس دن آپ نے مدینہ جانے سے پہلے الوداعی طواف کرنا ہے، الوداعی طواف کی نیت کیسے کرو گے؟ اے اللہ تیرے گھر کے آخری طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں. آپ بولیے، آسان کر دے، قبول کر لے. پورے حج کی سفر کی نیتیں میں نے یاد کرا دی ہیں اگر آپ نے میرے یہ 3 جملے یاد کر لیے تو. اچھا مجھے بتائیے، میری باتوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی خواہ میں آپ چاہتے نہیں اور میں بولتا جاؤں. اچھا ایک بات میں بتا دوں، پھر حج کی تیاری کرائی ہے، ابھی حج نہیں شروع ہوا، پھر چکنے ہو جاؤ. پہلا کام بتانے لگا ہوں، بسم اللہ تو اچھی ہونی چاہیے نا. پہلا کام تو اچھا کرنا چاہیے. کہتے ہیں بسم اللہ اچھی ہو جائے، اگو اللہ مالک. تو پہلا کام دیکھو کتنا ضروری ہے. اور کیا کام ہے؟ پہلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ نے احرام باندھا، تیاری ہو گئی، جبرائیل آ گئے. اللہ کے نبی صحابہ کو پہلا کام بتائیے. کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ صحابہ کو بتائیں؟ پہلا کام ہے اونچی اونچی آواز سے لبیک پڑھنا. اسی کو حاجی نے معمولی بات سمجھا ہوتا ہے. یہ پہلا کام ہے لبیک پڑھنا. اور یہ لبیک پڑھنے کا ابھی میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ کیا حکم دیا ہے اللہ نے کہ اونچی اور زیادہ، اونچی اور زیادہ. کچھ کام شریعت دیتی ہے خفیہ کرنے کے لیے، صدقہ دو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن کچھ کام شریعت حکم دیتی ہے اونچی. حدیث کے لفظ ہے الحج والعج، حج شور مچانے کا نام ہے. یہ پہلا کام ہے لبیک پڑھنا، شور مچانا، اس میں اونچی آواز سے پڑھنا ہے. یہ حکم ہے. لبیک جب پڑھو گے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی دل سے لبیک پڑھتا ہے، حاجی کے ساتھ دائیں بائیں کی چیزیں، پتھر بھی حاجی کے ساتھ لبیک پڑھتا ہے. پتھروں درختوں کے پڑھنے کا ثواب حاجی کو ملے گا جو دل سے پڑھے گا. تو دل سے تو وہی پڑھے گا نا جس کو معنی آتا ہوگا. یہ پہلا کام کرنا دل سے، اور کرنا معنی سمجھ کے. میں بتانے لگا ہوں لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد، ساری تعریفیں بھی تیری، والنعمت، ساری نعمتیں بھی تیری، لک والملک، سارا ملک بھی تیرا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. لبیک کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ میں حاضر ہوں. سوچ کے کہو کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. ابھی بھی کوئی لوگ بولنے میں کنجوسی کر رہے ہیں. یہ یاد رکھنا، یہ اونچی آواز سے کرنا ہے. ایک دفعہ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تو میں نے جب اونچی جگہ لبیک پڑھتا ہے بس پہ میں بیٹھا، میرے ساتھ بابا جی بیٹھے تھے، وہ مجھے گھورتے جاتے. میں پڑھوں لبیک اللہم لبیک اور وہ گھور رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے پتر
اللہ میاں بولا نہیں آپ ایویں شور مچائی جانا اسی بھی تے پڑھ لینے پہ اللہ میاں پتہ ہے اسی پڑھ. تو میں نے کہا بابا جی آپ کو پتہ ہے اللہ میاں نے یہ حکم دیا ہے, اللہ کے نبی نے حکم دیا. پکی گل پکی حدیث ہے. میں کہا پکی حدیث ہے. اچھا میں نے پتہ نہیں, بعد میں کہہ رہا پتہ نہیں. آپ حضرات کو میں چکندہ کر رہا ہوں, اللہ نے حکم دیا اونچی آواز سے. یہ پہلا کام ہے, میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے, کنجوسی نہیں کرنی بولنے میں. اور یہ یاد بھی ہو جائے گا, جس کو یاد نہیں تو یاد بھی ہو جائے گا. پڑھیے میرے ساتھ, لبیک اللہم لبیک. ابھی بھی کنجوسی کر رہے ہیں بہت سے لوگ, منہ میں پڑھ رہے ہیں. اونچی آواز سے پڑھیے, لبیک اللہم لبیک. کسی کو دھوکہ نہیں, میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, آپ مجھے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے حکم یہ ہے اونچی آواز سے پڑھنے کا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج میں سب سے بڑی وظیفہ, سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑی تسبیح, سب سے بڑا ورد لبیک کیا ہے. اس سے پہلے جتنی مرضی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے رہو درودوں کی, وظیفوں کی, حج میں سب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا, سواری پر بیٹھے لبیک, اترتے ہوئے لبیک, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, اونچائی پہ لبیک, نچائی پہ لبیک, ہر حیت شکل کی تبدیلی پر لبیک. اس لیے آپ نے پوری آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اس وقت تو میں نے کہلایا آپ کو یاد کرانے کے لیے, کیا خواتین بھی نہیں پڑھ لیا, وہاں چل کے جہاں غیر محرم ہو وہاں خواتین اونچی آواز سے نہیں, اتنی آواز سے انہوں نے بھی پڑھنا ہے. اپنے کان سن رہے ہو, غیر محرم تک آواز نہ جائے, لیکن پڑھنا انہوں نے بھی اونچی آواز سے ہی ہے. لہذا ایک دفعہ آپ 2 رکعت نفل پڑھے احرام کے, سلام پھیرا, سر سے چادر اتاری, ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے, 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. اور حاجی صاحبان, یہ لبیک آپ کی زبان پہ لفظ آیا نا, اب آپ کو احرام شروع ہے. یہ لبیک پڑھنا معمولی ہے ہی نہیں. ادھر لبیک کا لفظ نکلا, یا اللہ میں حاضر. اب پابندیاں, کیا پابندیاں ہیں؟ عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی, مرد نے گردن سے اوپر چادر نہیں دینی. اب جہاز پہ نیند آ جائے ایسے نہیں کر سکتے. جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ننگے سر پڑھنی ہے, بال نہیں توڑنا, سرما نہیں لگانا, کنگھی نہیں کرنی, کوئی زیب و زینت نہیں کرنی. آپ کہیں گے یہ کیا آخر آ گئی, حج سے کرم چلے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو وہ حاجی محبوب ہوگا جو جتنا زیادہ میل کچیل میں اٹا پٹا اتنا اللہ کو پسند. اللہ کے نبی یہ کیوں فرمایا؟ حج نام یا مرنے کا ہے یا عشق کا ہے. جب بندہ مر جاتا ہے, کبھی وہ میت بولتی ہے ادھر سے مل, ادھر سے میل لگی ہوئی ہے, نہیں نہ بولتی. کیا کرتے ہو میت کو؟ غسل کفن دیتے ہو, پھر قبر میں چھوڑاتے ہو. حاجی صاحب آپ نے بھی غسل کیا ہے, آپ نے یہ کفن کی چادر باندھی ہے, لبیک پڑھ کے پوری دنیا سے رابطہ توڑ لیا ہے. اب آپ کا کنگھی پٹی کی طرف دھیان کیوں جائے؟ آپ نے فرمایا حج نام یا مرنے کا ہے یا عشق کا ہے. عاشق کو دیکھا ہوگا, عاشق کے بال بکھرے ہوتے ہیں, مٹی پڑی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں عاشق کی دیوانہ, اینو نہیں ہوش, اے نہیں نادا توندا. یہ ہے آپ کا احرام. اور احرام کی حالت اللہ کو اتنی پسند ہے, حدیث کے لفظ ہے, اگر کسی بستی میں زیادہ گناہ کرنے والے ہو جاتے ہیں فرشتوں کو اللہ کہہ دیتا ہے جاؤ تباہ کراؤ. اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے تو فرشتے جا کہتے ہیں اللہ ایک نے احرام باندھا ہوا, لبیک پڑھ رہا ہے. میرے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے محرم میرے اتنا پسند ہے, اس کی وجہ سے میں فیصلہ بدل لیتا ہوں پوری بستی کو بچاؤں. آپ کے حج عمرے نے پوری امت پہ اچھا ڈالنا ہے اگر صحیح طرح کیا تو. بہرحال آپ حضرات نے
جیسے میں نے بتایا آپ نے احرام باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیر کے اور عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھ لیا. آپ نے اپنے آپ کو محرم سمجھنا. میرے اوپر اب آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے اٹھنا ہے. جہاز فلانے گیٹ سے آ جاؤ بھائی, جہاز پہ سوار ہو جاؤ. اب آپ نے لبیک پڑھتے پڑھتے جہاز میں بیٹھنا ہے. 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. آپ 5.5 گھنٹے کے بعد آپ کا جہاز اترا جدہ ایئرپورٹ پہ. لبیک پڑھتے رہنا ہے. آپ کو 3 حالوں سے انہوں نے گزارنا ہے. پہلے حال میں پولیو خطرے, اور دوسرے حال میں بایو میٹرک, اور وہ بات میری یاد آ جائے گی کہ آپ کو چلنا چاہیے. وہاں بہت چلائیں گے, ہر ایک نے سارے ملکوں نے آنا ہے. انڈونیشیا, ملائیشیا, اردن, شام, مصر, پاکستان کا جو پورشن ہوگا نا اس میں پھر بورڈ پڑے ہوں گے. اسلام آباد, لاہور, کراچی, سیالکوٹ, وہاں بہرحال آپ کی کا روڈ میڈ ہے, اپنا روڈ مکہ ہے. سفر آپ کا انشاءاللہ آپ کو سیدھا لے جائیں گے. باقی لوگوں کو بڑی پرابلم آئے گی. وہ آئے گا, اعلان کرے گا زون کون سا ہے, کیٹیگری کون سی ہے, یہ وہ. الحمدللہ انہوں نے آپ کے انتظامات کیے ہیں. آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے, بسوں پہ بٹھا دیں گے. بسیں آپ کو لے کے جائیں گی جدہ سے مکہ, لاہور اپنا اسلام آباد سے آپ کا سفر جدہ تک کا جہاز کا, اور جدہ سے مکے کا سفر بس کا. بسوں پہ بیٹھیں گے, لبیک پڑھتے رہیں گے, بس چل رہی ہے. راستے میں ایک ایسے آئے گی قرآن شریف کی رحل, ایسے محسوس ہوگا اس کے نیچے سے ہماری بس گزرنے لگی. یہ یہاں پولیس کی چوکی بنی ہوئی ہے اور یہاں بس رکے گی. اور کیوں رکی ہے, یہاں سے آگے حرم شریف شروع. میں نے کہا تھا 4 دائروں سے واسطہ پڑھنا ہے. پہلا دائرہ میقات کا تھا, اب یہ دوسرا دائرہ, اس کا نام ہے حرم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. جب خانہ کعبہ بنایا آدم علیہ السلام نے, اللہ نے ایک پتھر بھیجا جنت کا, اس میں سے نور نکل رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اس کا نور نہ اچکتا تم میں سے ہر بندہ مشرق مغرب کی چیزیں دیکھ سکتا تھا. لیکن اللہ نے جنت کی نعمت ابھی دینی نہیں تھی, نور اچک لیا. اس میں سے پھر بھی نور رہا, جتنی دور تک نور پھیلا فرمایا یہ میرا حرم بن گیا ہے. باقاعدہ برجیاں لگی ہوں گی, اسٹارٹ حرم اینڈ عرفات اینڈ حرم. آپ نے جب قرآن شریف ریل کے نیچے سے گزرنا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا تھا, میرا پروٹوکول ہے, میں اندر آ گیا ہوں. کافر ہوتا تو میں اندر نہیں آ سکتا تھا. پولیس کی چوکی بنی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے غیر مسلم ممنوع, غیر مسلم کا داخلہ منع ہے. سعودی عرب جاتے ہیں غیر مسلم, کہتے دائیں چلا جا, بائیں چلا جا, پورا سعودی پھر لے, حرم میں نہیں تجھے اجازت. یہ حرم ہے. آپ داخل ہو گئے, اب آپ کو معلم نے اور مزید کارڈ وارڈ دینے ہیں. اب آپ اپنی بلڈنگوں میں پہنچ گئے. اپنی بلڈنگ سے نکل کے آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے. جب بلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے نا حجی, تو بڑا پسوری میں ہوتا ہے. میرا مشورہ ہے کہ تسلی سے جانا ہے. آپ نے عمرہ جلدی کرنے نہیں جانا. جو پروگرام آپ کو دے, الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی میں نے, حالانکہ میں رات دن مختلف کمپنیوں کو میں دے رہا ہوں, لیکن ان کے اتنے انتظامات دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ باقاعدہ یہ 3 دفعہ بس جانا آنا, اور کس طرح ان کا انتظامات ہے. اللہ کرے گا نکل جاتا ہے ایسے انداز سے کرے گا. آپ نے اپنی بلڈنگ سے جن کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق نکلنا ہے. بے شک آرام کرنا ہے, جلدی نہیں. کئی لوگ جلدی کرتے ہیں, میں ایک بار عمرہ کر لا پھر باقی کام تسلی نہ. بھائی جو کام کرنے گیا وہ پسوری میں, تسلی والا کام کون سا ہے؟ آپ نے خوب اچھی طرح نہا دو, اپنا غسل کرنا چاہتے ہو, گرمی لگی ہے, صابن شیمپو نہیں, ویسے پانی ڈال سکتے ہیں آپ, کھانا پیا کر کے تسلی. اب آپ کو جب لے کے نکلیں گے, اب تیسرا آ گیا دائرہ, اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام. اس کے اندر عمرہ ہوتا ہے. اب مسجد آ گئی, آپ کو اتارا گیا. مسجد کے دروازے 150, ہر دروازے پہ نمبر لگا ہوا ہے, نام بھی لکھا ہوا ہے, پر آپ نے اس دروازے سے داخل ہونا ہے. اول تو الحمدللہ ایک گائیڈ آپ کے ساتھ ہے, لیکن اگر ویسے بھی کوئی رہ جائے تو اس کے لیے بڑا آسان بتا رہا ہوں. آپ نے صرف اس دروازے سے, صرف 2-3 دروازے ہیں جہاں سے احرام والے جاتے ہیں, آپ نے احرام والے ان کے ساتھ داخل ہونا ہے. دوسرے کسی دروازے داخل ہو گئے 8-9 گھنٹے کا عمرہ ہوگا. بہتر ہے جس سے احرام والے جا رہے ہیں, جو ہی دروازہ آئے آپ نے اندر جھانکنا ہے.
खाना काबा पे नज़र पड़नी है, आपने दुआ मांगनी है। ये बड़ा कीमती वक्त है। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल हुज्जाज वल उम्मार वफ्तुल्लाह, हाजी उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। मेरे आपके यहाँ मेहमान आए, आपको भी चाय, पहले चाय पिलाई गई है, बाकी बातें अल्लाह कहता है मेरा मेहमान मेरे घर आता है, मेरे घर पे पहली नज़र पड़ती है ना, मैं मेज़बानी शुरू कर देता हूँ। अल्लाह क्या मेज़बानी करते हैं, अल्लाह फरमाते पहली नज़र पे मेरा वादा है, जो मांगेगा दूंगा। बड़ी बड़ी मुकद्दस जगह हैं, वादा किस जगह नहीं, वादा पहली नज़र पे। आपने दुआ मांगनी है, बड़ी मुख्तसर दुआ, खड़ा भी नहीं होने देना। और हमारे बुजुर्गों ने सिखाया भी यही है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गए, मुख्तसर दुआ, या अल्लाह मुझे दुआओं का कबूल करने वाला बना दे। कितनी मुख्तसर दुआ। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की गए, काबे पे पहली नज़र, या अल्लाह तू मेरा बन जा। जिसका अल्लाह बन जाए उसे क्या चाहिए। कई लोग आपसे कहेंगे यार तू जल्ला ना, पहली नज़र पे मेरे से दुआ करी, तो वहाँ किसने याद आना है, अल्लाह के घर का जलाल ही इतना है। मुख्तसर दुआ जल्दी से, या अल्लाह मुझे दुआओं को कबूल करने वाला बना दे, जिन जिन ने कहा था उनकी दुआ को। अंदर दायां पाँव रखा, मस्जिद वाली दुआ पड़ी, अंदर सीधा चलते जाना है, सीधा चलते जाना है, लब्बैक पढ़ते हैं। आगे सीढ़ियाँ आएंगी, सीढ़ियाँ उतर जानी है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ जाना है। नीचे अल्लाह घर नीचा है। अब ये तवाफ में आ गए हो, अब चौथा दायरा है, आखिरी दायरा, इसका नाम है बैतुल्लाह। इसके करीब पहुँच गए हो। और यहाँ ये पहले दायरे बताए कि मीक़ात बताई, हरम बताया, मस्जिद हराम बताया। ये दायरा जो है ना, जिसका तवाफ़ करना है आपने, इसको मामूली नहीं समझना। ये काबा नाम इसका नहीं है, ये गुलाफ़ काबा जो चढ़ा हुआ है इसका नाम नहीं है, इस जगह का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, गिर गया, रेगिस्तान हो गया, नहीं कुछ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, अल्लाह ने फरमाया बीवी बच्चे को छोड़ के आ। ये जंगल समझ के छोड़ के जाने लगे ना, हाजा पीछे भागी आई, बच्चा है, ना आदम ना आदमजाद, कौन सा जुर्म किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं बोल रहे, फिर पूछती है, फिर तीसरी मरतबा सिर्फ उनकी इशारा किया है। हाजरा ने कहा समझ गई हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया चले जाइए, मेरा मुझे ज़ाया नहीं करेगा। जितने निशानों पे आई थी ना वापस, उन्हीं कदमों के निशानों पे वापस आके वहीं बैठी जहाँ बिठाया था। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर चले गए, अल्लाह ने फरमाया ये तो इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये मामूली जगह नहीं है, मेरा घर है। कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन कहा मेरा घर है। फिर दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अब तक बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इस जगह, इस कमरे का नाम नहीं है। ये क्यों बना, आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा को पैदा करके अल्लाह ने जन्नत में रखा था, एक दरख्त का फल खाने से मना किया था, फल खा लिया, ज़मीन पे भेज दिया, तौबा की, जब तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने फरमाया आदम ये ना समझना तौबा कबूल हो गई चल जन्नत, अभी जन्नत नहीं, जन्नत क़यामत के बाद, अभी तू भी तेरी औलाद भी ज़मीन पे ठहरो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अल्लाह मैं रहता हूँ, ज़मीन पे ही रहूँगा, पर एक बात मेरी दरख्वास्त, क्या, मैं जब जन्नत में रहता था एक बड़ा प्यारा मंजर देखता था, आवाज़ें बड़ी प्यारी सुनता था, वो मुझे मिल नहीं रहा ज़मीन पे। अल्लाह ने फरमाया कौन सा मंजर, कि मैं जन्नत में देखता था तेरे फरिश्ते तेरे अर्श के गिर्द घूम रहे हैं, वो घूमने का मंजर बड़ा प्यारा लगता था और आवाज़ें बड़ी प्यारी लगती थी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ज़मीन पे मिल नहीं रहा, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल इधर आ, ज़मीन पे जा, जहाँ से मैंने ज़मीन बनानी शुरू की ना वहाँ जा, और ज़मीन पे परों से निशान लगा, एन मेरे अर्श के नीचे निशान लगा के मेरे बंदे आदम को कह या मेरा घर बना ले, उसका उस तरह तवाफ़ करे जैसे जन्नत में फरिश्तों को अर्श का करते देखता था। तो ये जो दायरा है ना, ये अल्लाह के अर्श के नीचे है। कई लोग तवाफ़ कर कई साल जाने वाले, और मैं 2 फेरे लाए, मैं बड़े तवाफ़ कीते नहीं। अगर जेल में आ गया मेरे रब ने मुझे कहाँ बुलाया है, पाकिस्तान में भी अल्लाह है, वहाँ भी अल्लाह है, तो फिर वहाँ क्या लेने जा रहे हो। इसका मतलब आपको ख़ास बात है। अगर जो ख़ास बात समझेगा ना, अल्लाह ने आपकी रूह से लब्बैक पढ़वा के आपको अपने अर्श के नीचे बुलाया है। अब लुत्फ़ आएगा तवाफ़ करने का भी। अब आप उतरे, अल्लाह घर देख लिया, अब तवाफ़ शुरू करना है। मुझे बताओ दुनिया के जिस कोने खतरे में चले जाओ, नमाज रोज़ा ज़िक्र तिलावत सब कुछ मिल जाएगी, तवाफ़ कहीं और मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी इबादत क्या करने जा रहे हो, तवाफ़, और तवाफ़ को सीखा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवाफ़ ऐसे है जैसे नमाज है, नमाज सीखनी पड़ती है कि नहीं, खड़े होकर क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, ऐसे ही तवाफ़ को सीखना पड़ता है। ये जो मॉडल रखा गया है इसीलिए आपको समझाने के लिए। अब आप आ गए, अल्लाह घर देख लिया, अब तवाफ़ करना है आपने। ये देखिए अल्लाह के घर की कितनी दीवारें नज़र आ रही हैं आपको, 4 कोने, कितने 4, एक कोने में हजरत लगा होता है,
وہاں سے شروع کرنا ہے طواف، اور حجر لگائے نشا نظر نہیں آ رہا تو کیسے کرنا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، ویسے انہوں نے ایک سبز رنگ کی لائٹ جلائی ہوئی ہے، اب سبز رنگ کی لائٹ بڑی مشہور ہو گئی ہے، ہر آدمی یہی بتا رہا ہے، اور وہ سبز رنگ کی لائٹیں اور بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، صفا مروا کی بھی، اور اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ آج بجائے حجر اسود کا استعمال کر کے وہ لائٹوں کا کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو لائٹ نہیں بتانی، میں نے آپ کو کیا بتانا ہے؟ اللہ کے گھر کی 4 دیواریں ہیں، ایک دیوار میں دروازہ ہے، دروازہ اونچا کر کے لگا ہوا ہے، دور سے نظر آتا ہے، جو ہی دروازہ نظر آ جائے نا، دروازے کے جو قریب کونا ہوگا وہ حجر اسود ہے۔ بلکہ میں کہوں گا ہر آدمی اپنی زبان سے نکالو دروازے کے قریب کونا۔ جب آپ نے کہہ دیا، اب میں نے آپ کو حجر اسود والا کونا نہیں بتانا، میں نے صرف آپ کو دروازہ بتانا ہے۔ دروازہ یہ ہے، اب آپ لوگ اشارہ کر کے مجھے بتاؤ حجر اسود والا کونا کون تھا بھائی؟ یہ والا، یہ کونا بھی دور ہے، یہ کونا بھی دور ہے، یہ کونا بھی دور۔ جب پکا پتہ لگ گیا کہ یہ کونا ہے، اب مرد عورتوں نے ایسے کھڑے ہونا ہے، اپنا دانہ کندھا لانا ہے حجر اسود کے کونے کی سیدھ میں ہے، چھاتی نہیں لانی، کیا لانا ہے؟ کندھا۔ مردوں نے 3 کام کرنے ہیں، عورتوں نے 2 کام۔ پہلا کام ہے مرد عورتوں کا لبیک بند کر دینی۔ آپ کی لبیک شروع ہوئی تھی جب آپ نے احرام کے نفل پڑھے تھے، احرام کے، اور کہاں بند ہونی ہے؟ اللہ کے گھر کے حجر اسود کے سامنے جا کر۔ پھر دوبارہ طواف میں کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی صحیح میں پڑھ رہا ہے، نہیں لبیک، لبیک دوبارہ 8 تاریخ کو شروع ہوگی حج کی، عمرے کی لبیک بند کر دینی ہے۔ دوسرا کام مردوں نے کرنا ہے، عورتوں نے نہیں۔ اپنا دانا کندھا، اپنا دانا پلہ اتار کے دائیں بغل کے نیچے چلا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے، یہ مردوں نے کرنا ہے، دانا کندھا ننگا۔ اور تیسرا کام مردوں کا، عورتوں کا دوسرا کام کیا ہے؟ طواف کی نیت، جو میں یاد کرا چکا ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول۔ نیت کر کے اب آپ نے تھوڑا سا کھسک کے نا چھاتی لانی ہے، پہلے کیا لائے تھے؟ کندھا، اب کیا لانا ہے؟ چھاتی۔ جو ہی چھاتی آ گئی اب طواف شروع ہونے لگا ہے۔ طواف ایسے ہی شروع ہوتا ہے جیسے نماز شروع ہوتی ہے، مرد نماز پڑھتے ہیں کانوں تک اٹھا کے، عورتیں پڑھتی ہیں کندھوں تک اٹھا کے، یہی کام کرنا ہے۔ مردوں نے کانوں تک، عورتوں نے کندھوں تک اٹھاتے ہوئے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ، ہاتھ چھوڑ دینے۔ اس کا کہتے ہیں استقبال۔ کارڈ پہ دعائیں یاد کراتے ہیں، میں نے کہا تھا میں بعد میں بتاؤں گا استقبال کیا ہوتا ہے، یہ میں نے بتا دیا، اس کا نام ہے استقبال۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استقبال کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اب آپ نے کانوں کندھوں تک نہیں اٹھانے، اب اٹھانے چھاتی تک، اور ایسے آگے کا اشارہ دینا ہے، ایسے سمجھنا جیسے میں اپنے ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھ رہا ہوں، نہیں جانا کیوں وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ پر خوشبو حرام ہے۔ دور سے ہی دونوں ہاتھوں کا ایسے اشارہ کر کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، ہتھیلیوں کو بوسہ دے لینا ہے۔ یہ اس کا نام ہے استلام، اس کا نام ہے استقبال، اس کا نام ہے استلام۔ استقبال ہوگا صرف شروع میں 1 دفعہ، اور استلام ہوگا ہر چکر میں بار بار۔ لہٰذا چونکہ بار بار ہونا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں آپ کو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خوشبو نہیں لگی ہوتی تھی، بوسہ دیا، دوبارہ آئے، رہ زیادہ تھا، آپ نے دانہ ہاتھ لگا کے چوم لیا، پھر آئے اور رش بڑھ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی لگائی، لاٹھی کو چوم لیا، پھر آئے، رش اور بڑھ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، چاہے 1 ہاتھ کا یا 2 ہاتھ اشارہ کر لیں، کافی ہے، ثواب برابر۔ کیا ثواب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایسے بن گیا جیسے اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کر لیا۔ اگر آپ نے دل سے لبیک پڑھا نا، رب سے ملاقاتیں آپ کی۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ نے 2 آنکھیں دینی ہے حجر اسود کو، زبان دینی ہے، یہ پہچان کے نا بوسہ لینے والوں کی بخشش کروائے گا اللہ سے۔ اس کے اہم کام ہے، پہلے استقبال کرنا ہے، پھر آپ نے اسلام کرنا، اسلام چونکہ بار بار کرنا ہے، ذرا میرے ساتھ کر کے دکھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، کہو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، اس طرح اسلام ہوگا۔ آپ نے استقبال کیا، استلام کیا، بعد میں جب یکدم ایسے مڑ جانا ہے جیسے کہ فوجی مڑتا ہے، اب آپ نے طواف ایسے کرنا ہے، آپ کا بایاں کندھا اللہ کے گھر کی طرف رہے، ایسے کر کے طواف نہیں کرنا، آگے پیچھے۔ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ 1 نظر کعبے کو دیکھنے پر 1 سال کے برابر ثواب، سال کی عبادت کے برابر ثواب، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبے کو دیکھنا منع، ایسے کر کے طواف ہوگا۔ اگر کسی نے چھاتی یا اپنی پیٹھ کر کے کیا، اچانک نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں دیکھنا، ایسے کر کے طواف ہوگا۔ میں نے ابھی صرف رخ بتایا، رخ یہ ہوگا آپ کا۔ مردوں نے کیسے چلنا ہے؟
एड़ियाँ उठा के पंजों के बल कंधे हिला के उठते हुए अकड़ के 3 चक्कर लगाने अमल करना। मर्दों के 3 चक्कर अमल थे, 4 आहिस्ता, औरत ने 7 चक्कर आराम से लगाने हैं। काबा और अकड़ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, हिजरत करके मदीने चले गए, काबा याद आया, ख्वाब देखी, सहाबा को एहराम बांधो, अल्लाह के नबी आए, काफिर रोका, नहीं जाने देंगे, मुआहदा हो गया, आइंदा साल आना 3 दिन के लिए 3 दिन की इजाज़त। अल्लाह के नबी अगले दिन साल आए, 3 दिन, काबा खाली कर दिया काफिरों ने, पहाड़ों पे चले गए, देखने लगे कैसे मुसलमान तवाफ़ करेगा। वो अपने अंदाज से करते थे, वो तालियां बजाते, सीटियां बजाते, नंगे होकर तवाफ़ करते, उनके अपने तरीक़े थे। काफिर देख रहा है, अल्लाह के नबी सहाबा शुरू करने लगे। एक काफिर ने दूसरे काफिर से कहा, ज़रा देखो मुसलमानों को देखो, ये मक्के में बड़े मजबूत थे, ये मदीने से हो गया कमज़ोर लग रहे। मेरे आका सल्लम कान में आवाज़ पड़ी, मेरे आका सल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, कंधा भी नंगा करो और पहले 3 चक्कर अकड़ के लगाओ, इन काफिरों को पता चल जाए मुसलमान कमज़ोर नहीं, मुसलमान मजबूत है। वो दिया हुआ हुक्म अल्लाह का इतना पसंद आया अल्लाह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कि क़यामत तक हुक्म मिल गया, जो आएगा तवाफ़ करने पहले 3 चक्कर। ये दौड़ना नहीं है, सिर्फ एक एक्शन है। अगर कभी थोड़ा सा नीचे भी आ गई, फिर उठा लिया, और साथ साथ औरतें भी चल रही हैं। कई लोग भागने शुरू कर देते, भागना नहीं है, सिर्फ ये अकड़ना है। ये तीसरे नंबर पर पहली बात बताई रुख, दूसरी बात बताई मैंने मर्दों का चलने का तरीक़ा, तीसरी बात कौन सी है, पढ़ना क्या है। जब आपने इस कोने से शुरू करना है, एक दीवार के साथ तीसरा कलमा पढ़ते रहना है, फिर दूसरी दीवार के साथ भी तीसरा कलमा पढ़ते रहना है, फिर तीसरी दीवार के साथ भी तीसरा कलमा पढ़ते रहना है। जब चौथी दीवार शुरू होने लगे, यहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया शुरू करके हज्जत तक, कितना आसान मैंने कर दिया तवाफ़ करना। 3 दीवारों के साथ तीसरा कलमा, एक दीवार के साथ रब्बना आतिना। ये जो चौथा कोना है ना, जहाँ से रब्बना आतिना शुरू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कहते हैं रुकने यमानी। यहाँ 70,000 फरिश्ता बैठा होता है जो तवाफ़ करने वालों की दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। आपकी एक एक दुआ पे 70,000 फरिश्ते ने आमीन कहना है, और आपको पता ही नहीं क्या कहना है। तवाफ़ दुआओं के पढ़ने का नाम नहीं समझना। तवाफ़ एक वारिहाना आशिकाना अदा है। आशिक को जब महबूब मिलता है ना, वो महबूब के बोझ से लेके महबूब के दाएं बाएं फिरता है, इस बात का नाम तवाफ़ है। कुछ भी नहीं आता, कलमा भी तीसरा नहीं याद रहा, रब या अल्लाह मुझे माफ़ कर दिया, तब भी तवाफ़ हो जाएगा। मेरा आपका क्या, हदीस में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक सहाबी तवाफ़ कर रहा था, आपने कान लगाए, क्या कह रहा, सहाबी कह रहा, हदीस में लफ्ज़ आते सहाबी के, अल्लाह तूने मुझे मुफ्त पैदा किया, मुफ्त इतना अच्छा रिज़्क़ खिलाया, आज तेरे घर आए, मेरी बख्शिश भी मुफ्त ही कर दे। मेरे आका मुस्कराए, हदीस में लफ्ज़ आते, उसकी सुन के ना मुस्कराए, खुश हुए कि ये तवाफ़ है, अल्लाह से बातें करने का नाम है। ये मखसूस किस्म की, ख़ास किस्म की दुआएँ यही होंगी तो नहीं। एक अबू दाऊद की हदीस है, आप आए तशरीफ लाए, एक आदमी तवाफ़ कर रहा था, या करीम, या ए करम वाले, मेरे आका को इतना पसंद आया, मेरे आका भी शुरू हो गए, या करीम, या उसने पीछे मुड़ के देखा, मेरी नकल कौन उतार रहा है, देख के कहते कितने खूबसूरत आप हैं, मेरी नकल उतार रहे थे। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी शिकायत लगाता, इतने खूबसूरत ना होते। मेरे आका ने फरमाया, अगर तेरे सामने तेरा नबी खड़ा है तो वो तो समझ आता, अभी आए थे तवाफ़ करके भी जाना था मुझे, लेकिन जब देखा कि यही न मेरे नबी हैं, कदमों में गिराए गए। तो ये है असल मामला कि अल्लाह के नबी को कितना पसंद आया, उसके पीछे आप भी वही कह रहे हैं। अल्लाह से बातें करने का नाम है। लिहाजा मैंने कितनी बातें बताई हैं, आप आए हो, नीचे उतरे हो, सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए हो, दरवाज़ा देखा है, करीब तो कोना देखा है, दाना कंधा लाए हो, अपने दाना कंधा नंगा किया, तवाफ़ की नियत किया है, छाती लाए हो, इस तक ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, अगर वहाँ चल के सोचा ना, अच्छा की क्या थी डॉक्टर साहब ने, अच्छा की पढ़ना है, इतने में धक्का पड़ना है, वो जाना है आपने आज जो ट्रेनिंग ली है ना, ये जो इन्होंने आज आपको बुलाया है, ये आपने जब तक आपकी फ़्लाइट है, रोज़ाना घर में बैठ के, बच्चों में बैठ के इसको बार बार दोहराना है। वहाँ तेज़ी से सारे काम करने पड़ेंगे, वहाँ इंतज़ार नहीं करना, अच्छा क्या करना है, क्या पढ़ना है, जल्दी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हो जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, रब्बना आतिना फिद दुनिया। अब जब हजरत पर आएगा, छाती अब भी नहीं करनी, अब आपने ऐसे मुड़ के इस्लाम करना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दूसरा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तीसरा
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ربنا آتنا فی الدنیا بسم اللہ اللہ. جب چوتھا آئے گا تو آرام سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بسم اللہ. جیسے چوتھا لگا کے دکھایا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 3 رمل تھے، 4 چکر آہستہ، اور اپنے 7 چکر آرام سے. 8ویں دفعہ آپ نے چھاتی کر کے پھر استلام کرنا ہے. پہلا 8واں استلام چھاتی کر کے اور 6 استلام آپ نے گردن موڑ کے کرتے ہوئے. ابھی نہیں طواف مکمل ہوا. اب کیا کرنا ہے؟ دروازے سے لے کے حجر اسود تک یہ جو 4-5 فٹ کی دیوار ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ لگایا تھا، اپنا رخسار کعبے پہ کبھی دایاں کبھی بایاں، اور صحابی فرماتے میں دیکھ رہا تھا ایسے بلک رہے تھے کعبے کے ساتھ لگ کے، جیسے کوئی بچہ ماں سے کوئی بات منواتا ہے نا رو رو کے. اللہ کے نبی کعبے سے چمٹ کے امت کی بخشش مانگ رہے تھے. اس کا نام پڑ گیا ملتزم. آپ نے نہیں چمٹتا، وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ نے چمٹنے کی بجائے سیدھا جہاں کھڑے ہیں بھائی آپ نے دعا کر لینی ہے، دل میں صبر جمانا ہے. جیسے میں نے کعبے کے اوپر اپنی چھاتی رکھی ہوئی ہے. ابھی بھی طواف مکمل ہوا. اب کیا کرنا ہوگا؟ طواف 7 چکر لگائے، 8واں احرام کیا. دروازے سے اگر ایسے پیچھے ہٹتے جاؤ تو آپ کو ایک سنہری رنگ کا گنبد نظر آئے گا. سنہری رنگ کا گنبد ہوگا، شیشہ لگا ہوگا، جالی لگی ہوگی، اندر 2 قدموں کے نشان ہوں گے. اس گنبد کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، جو اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہوگا. آپ اس کے پیچھے چلے جانا ہے. مرد عورتوں نے وہاں جا کے، مردوں نے اپنا جو دانا کندھا ننگا کیا تھا اس سے کندھا، دونوں کندھے ڈھک لینے. یاد رکھنا ہے کندھا ننگا ہوتا ہے مردوں کا صرف طواف کے چکروں کے درمیان، آگے پیچھے رکھنا ہے باندھ کے. اگر نماز کھڑی ہو گئی طواف کے دوران دونوں موڑے ڈھک کے نماز پڑھنی ہے. جب طواف کرنا ہے تو پھر کندھا ننگا کرنا ہے. مردوں نے دونوں کندھے ڈھک کے، مرد عورتوں نے یہاں 2 رکعت پڑھنے ہیں واجب الطواف. پہلے 2 رکعت توبہ، پھر 2 رکعت سفر کی آسانی کے، پھر 2 رکعت احرام کے. اب پڑھنے ہیں واجب الطواف. ان میں بھی شریعت کہتی ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے. 2 رکعت پڑھیے، دعا مانگی، آپ کا ایک کام مکمل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں طواف. آئندہ گفتگو میں جب بھی میں طواف کا لفظ بولوں گا نا تو سمجھ جانا ہے کہ اس کو طواف کہتے ہیں. نیت، استقبال، استلام، 7 چکر، اس کا نام ہے طواف. ہمارے کمرے میں مائی ہوتی تھی، رات کو آتی 25 طواف کر رہی ہوں، میں 30 کر کے آئی ہوں. ایک نوجوان گیا، کیا دیکھا نوجوان نے کہ مائی کیا کرتی، ایک پھیرا لگاتی، ربا تیرا شکر ایک طواف ہو گئی. 2 یہ 2 ایک چکر کا کوئی فائدہ نہیں. جب بھی طواف کا لفظ بولوں سمجھ جانا ہے نیت، استقبال اور 7 چکر، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت، اس کا نام طواف. عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. ایک احرام باندھنا اور طواف کرنا فرض ہے، 2 واجب ہیں، صحیح کرنا اور حلق کرانا. آگے چل کے بتاؤں گا حج کے فرض اور حج کے واجبات. ابھی تو فی الحال آپ نے ایک کام کر لیا، طواف کر لیا. جس طرح دروازے سے پیچھے ہٹ کے مقام پہ ہم دیکھا، پیچھے ہٹ کے دونوں موڑے ڈھک کے 2 رکعتیں پڑھی اور پیچھے چلے جانا. برآمدے کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوں گی، کولر پڑے ہوں گے، 5 کولروں کا سیٹ ہوتا ہے، 2 ادھر ٹھنڈے 2 ادھر ٹھنڈے، درمیان میں نارمل. آپ نے وہاں جا کے زمزم پینا ہے پیٹ بھر کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کبھی پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مومن کبھی سیر نہیں ہوتا. آپ جب بھی زمزم پیتے تھے اتنا پیتے تھے کہ پسلیاں باہر آ جاتی تھی. آپ نے بھی پیٹ بھر کے زمزم پی کے برکت کے لیے اپنے سر اور سینے پہ بھی لگانا ہے. کئی علماء کہتے ہیں جو اپنے سر پہ لگاتے ہیں نا برکت نیت ہے، ساری زندگی یہ سر کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا. آپ نے برکت کے لگا کے 3 دعائیں کرنی ہیں. اگر عربی میں آتی ہو کسی کو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء تو ٹھیک، نہیں تو اپنی زبان میں علم، روزی، شفا. علم، روزی، شفا. جب بھی آپ نے زمزم پینا ہے 3 دعائیں، علم، روزی، شفا. اللہ برکت والی روزی کر دے اور بیماریوں سے شفا دے دے. زمزم پینے کے بعد پھر آپ نے آنا ہے حجر اسود کے سامنے. پہلے آئے تھے 8 مرتبہ، اب آنا ہے 9ویں دفعہ. پورے عمرے میں 9 استلام ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ادھر زمزم پیا اور صفا مروہ پہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی سنت ہے. آپ نے آنا ہے، یہاں پھیرا کو نہیں لگانا، صرف 9واں اسلام بسم اللہ اللہ اکبر 9واں اسلام کر کے اب آپ نے صفا پہ جانا. بورڈ لگا ہوگا صفا، جانا جانا جانا.
ایسے تھوڑی سی اونچائی ہے, شیشہ لگا ہوگا, جالی لگی ہوگی, اس کو کہتے ہیں صفا. آپ نے چڑھنا ہے, چڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. چڑھنا اوپر ہے, پیچھے مڑ کے کیوں دیکھنا بھائی؟ اس لیے اماں حاجرہ کو جب بٹھا کے چلے گئے تھے نا, ستو پانی کھجوریں ختم ہو گئی تھی نا, ماں کی چھاتی کا دودھ سوکھ گیا, مائی تڑپی کہیں سے پانی مل جائے. اسے نظر آئی صفا پہاڑی, شاید اونچی جگہ ہے, پانی دیکھوں گی, چڑھی اوپر تھی, پیچھے مڑ کے اپنے بچے کو دیکھتی جاتی تھی, میرے بچے کو درندہ نقصان تو نہیں پہنچا رہا. آپ نے بھی اوپر چڑھنا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. آپ کو اسماعیل نظر نہیں آنے, آپ کو خانہ کعبہ نظر آنا ہے. آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ایسے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. اگر کسی عالم آدمی کا اسے پوری دعا یاد ہو, لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز بعدہ صدق بعد, لیکن اگر عام آدمی ایسے کہہ دے اللہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, طواف کے ہر چکر میں ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے جیسے نماز شروع کرتے ہیں, اور صفا مروہ پہ ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں جیسے دعا مانگی جاتی. لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. صفا مروہ کا یہ طریقہ سنت ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا. 3 دفعہ کہہ کے لمبی دعا کرنی ہے, اور پھر نیت کرنی ہے, اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں, آسان کر دے, قبول کر لے. حاجرہ کو صفا سے پانی نظر نہیں آیا, سامنے مروہ کی پہاڑ نظر آ گئی. حاجرہ سوچا شاید وہاں حاجرہ گئی تھی مروہ, لیکن جاتی جاتی بچے کو دیکھتی جاتی, دونوں پہاڑیوں میں نیچی جگہ شروع ہوئی, بچہ نظر آنا بند ہو گیا. حاجرہ تڑپی, ہائے بچہ نظر نہیں آ رہا. حاجرہ بھاگنی شروع کر دیا, جہاں سے بچہ نظر آنا شروع ہوا آہستہ ہو گئی تھی. آپ نے بھی کیا کرنا ہے, آپ نے بھی صفا سے مروہ جانا ہے, تیسرا چوتھا کلمہ پڑھتے جانا ہے. جہاں سے حاجرہ دوڑی تھی انہوں نے سمجھ کی لائٹیں لگائی ہیں, جہاں تک دوڑی تھی پھر آہستہ ہو گئی تھی. اور آپ نے بھی, مردوں نے تھوڑا سا تیز ہو جانا ہے, اور مرد عورتوں دونوں نے وہ کارڈ پہ جو چھٹی دعا میں نے یاد کرائی تھی, رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم, وہ پڑھتے پڑھتے سمجھ کی لائٹوں تک پھر آہستہ ہو جانا ہے مردوں نے بھی. اور تیسرا چوتھا کلمہ پڑھتے پڑھتے مروہ پہ. حاجرہ کو مروہ پہ جا کے پانی نظر نہیں آیا, حاجرہ واپس آئی تھی پھر صفا سے مروہ گئی. یہ جو تڑپی ہے نا, کبھی صفا کبھی مروہ, اللہ کی ادا اتنی پسند آ گئی, قیامت تک حکم ملا کہ یہاں کوئی نہ کوئی مجھے دکھائی دیتا رہے. جو نبی گیا, ہر نبی نے, حتیٰ کہ نبیوں کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاجرہ کی یاد میں چکر کاٹے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. آپ نے بھی کیسے, ایسے نہیں, بعض ایک منسٹر صاحب عمرہ کر کے آئے, آپ کہتے ہیں میں 14 لا کے آیا ہوں. یہ ذہن میں رکھنا ہے, خانہ کعبہ کا چکر ایسے گول مکمل ہوگا. اور صفا مروہ کے چکر کیسے ہوں گے, صفا سے مروہ 1, جب مروہ سے صفا واپس آئیں, یہ دوسرا ہے, 14 نہیں لگانے, 7 لگانے اس طرح. صفا سے مروہ 1, مروہ صفا 2, صفا سے مروہ 3, مروہ صفا 4, صفا سے مروہ 5, مروہ صفا 6, اور صفا سے مروہ 7. سٹارٹ لیا تھا صفا سے اور اینڈ ہوگا مروہ پہ. حاجرہ پہنچی مروہ پہ, اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ ادا تو مجھے پسند آ گئی ہے, میں قیامت تک یہاں کسی کو چلتا پھرتا دیکھتا مجھے رہوں, لیکن حاجرہ کو بھی خوشخبری, کیا, اسے بتا تیرے بچے کی ایڑیوں والی جگہ سے چشمہ جاری کر دیا. حاجرہ باغی آئی, پانی دیکھا تیزی, حاجرہ کا زمزم کو میں نے رک جا, اس کا نام ہی زمزم ہو گیا. آپ کو خوشخبری کہ آپ کے عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے. آپ نے احرام کس لیے باندھا تھا, عمرہ کرنے کے لیے, عمرے کے احرام مکمل ہو گئے. اب آپ نے احرام کھولنا ہے. جب آپ نے احرام باندھا تھا پابندیاں تھی, بال نہیں توڑنا, سرما نہیں لگانا, کنگھی نہیں کرنی, جیب ہوتی کوئی نہیں کرنی. اب کھولنے بھی پابندی ہے. اس وقت تک احرام کھولنا جائز نہیں جب تک مرد نے سارے سال کے بال نہیں مڑا لینے, عورت نے پورے کے برابر بال نہیں کٹوا لینے, اس وقت احرام نہیں کھلتا. اب آپ نائی کی دکان پہ جائیں گے, مرد حضرات سر مڑائیں گے, خواتین کو ان کے محرم جو ہیں ان کے ہوٹل میں جا کے نیچے سے 1 انچ کے برابر بال کاٹ دینے ہیں. اگر کسی خاتون کے بال اوپر سے زیادہ نیچے سے تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسی عورت کو 3 حصے کرنے پڑیں گی, تینوں کو کٹوائے گی, پھر چوتھائی حصہ کے بال کٹیں گے, لہٰذا اس کا تب احرام کھولنا ہے. آپ نے جب اگر زیادہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی زیادہ ہے پھر نیچے سے کٹوا لے. جب عورت نے بال کٹوا لیے, آپ نے سر مڑایا, آپ پر احرام کی بندیاں ختم ہو گئی. اب آپ نے نہا دھو کے اپنے معمول کے کپڑے وغیرہ پہن کے لگے پھرو. اس دوران اگر دل کرتا ہے نفلی طواف کرو یا کوئی چھوٹے عمرے کرنے مسجد عائشہ وغیرہ سے تو وہ کر لو.